اگر کسی شخصیت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو حدیث کا چھوڑنا کیسا ہے؟ آج کل نئے ماڈرن لوگ آئے ہیں جو بولتے ہیں حدیث آگ ہے، آگ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، آگ پر چلا نہیں جاتا ہے، لہٰذا حدیث سے فائدہ اٹھاؤ۔ کیسے؟ پہلے زمانے میں بھی کیا ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا، اب ایک شیخ کہنے لگے کہ معطا جو رکھی ہوئی تھی فلاں علاقے میں، لوگ کسی کی کچھ بلا آئی، مصیبت آئی تو یا کسی کو حمل میں تکلیف ہے یا کچھ بھی مسئلہ ہے، لے جا کر معطا اس کے سر پر رکھتے تھے بچہ ہونے کے لیے۔ یا آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، جہاز ڈوب رہا ہے تو ایک بخاری ختم کرتے تھے، یا فلاں وبا آئی فلاں علاقے میں، وہ برکت کے لیے تبرک کے لیے حدیثیں پڑھی جاتی تھی۔ حدیث سے فائدہ اٹھانا ہے، حدیث پہ چلنا نہیں۔ کیسے؟ جیسے آگ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس پر چلا نہیں جاتا ہے۔ کیا فائدہ اٹھایا جاتا ہے؟ اس پہ روٹیاں بنائی جاتی ہیں، تو آگ پہ روٹیاں سیکو اپنی، اس پہ چکن تندوری بنا کے کھاؤ۔ تو یہ کام آگ اس کے لیے ہے، آگ نور کے لیے، رہبری کے لیے نہیں ہے۔ آگ پہ چلا نہیں جاتا، آپ کو کیا بول رہے؟ حدیث پہ چلو بول رہے۔ ایسا صراط مستقیم پر چلو کا کیا مطلب ہے؟ جو رہبری ملی اس پہ چلو، تو حدیث وہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صراط مستقیم سے ہٹ کے کوئی آدمی کو راستہ بتا رہے ہیں؟ حدیث پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی، دیکھیے کیسا اس کو جوڑتے ہیں، آگ پہ چلے گا تو نہیں فائدہ اٹھائے گا نا، ہاں حدیث پہ بھی چلنے کا نہیں، فائدہ اٹھانے کا۔ اور کتنی زبردست بات بولے گا، علم و حکمت کے کوئی بارش ہوگی سر پہ اس کی، یہ کوئی بات ہے؟ آگ پر چلنا پاؤں سے ہوتا ہے، حدیث پر چلنا پاؤں سے ہوتا ہے؟ حدیث پر چلنا اس کو اختیار کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو یہاں کا وہاں زبردستی جوڑ کے کچھ بھی بنانا اور لوگوں کو بیوقوف بنانا، یہ بہت عقل مند آدمی کرتا ہے۔ ایسا آدمی جس کی عقل آخرت میں نہیں چلتی، صرف دنیا میں چلتی ہے کہ نہیں؟ جس کی آخرت میں چلے گی وہ کیا بولے گا؟ سیدھا چلو حدیث پہ، جنت پہ اگر جانا ہے۔ جس کی عقل آخرت کے اعتبار سے چلتی ہے وہ آدمی ویسا ہی کہے گا جیسا ان اماموں نے کہا ہے۔ ان اماموں نے کیا کہا؟ حدیث کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں امام شافعی کا اس معاملے میں کتنا سخت رویہ تھا۔ حمیدی کہتے ہیں روى الشافعی یوما حدیثا، امام شافعی نے ایک دن ایک حدیث بیان کی۔ فقلت اتأخذ به، میں نے امام شافعی سے پوچھا کہ آپ یہ حدیث لیتے ہیں، آپ اس حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس حدیث سے جو بات نکلتی ہے وہ آپ اخذ کرتے ہیں؟ اتأخذ به؟ فقال رأيتني خرجت من كنيسة او علي زنار، تیرا کیا کہنا ہے؟ تو نے مجھ کو کسی چرچ سے نکلتا دیکھا ہے یا مجھ پر زنار دیکھی تو نے؟ وہ ناڑا جو لگاتے ہیں عبادت گزار لوگ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ ایسی رسی یہاں سے یہاں تک باندھتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی لوگ باندھتے ہیں، یہاں سے رسی ہوتی ہے اس طرح سے، سادھوؤں وغیرہ میں ہوتا ہے، دیکھیے۔ تو کیا تو نے مجھ پر زنار دیکھی ہے؟ کیا مجھ کو چرچ سے کنیسہ سے نکلتے تو نے دیکھا ہے؟ حتی اذا سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا لا اقول به، کہ تو یہ کہتا ہے، تیرا یہ سمجھنا ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنوں اور اس کے مطابق فیصلہ نہ کروں، تو کیا سمجھتا ہے؟ اب یہ جو نئے لوگ ہیں ماڈرن، یہ کیا بولتے ہیں؟ بھائی حدیث کے مطابق عمل نہیں ہوتا ہے، سنت کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ حدیث اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ فلسفہ بولنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا عمل، ان کا اختیار کیا ہے؟ حدیث ہے کہ سنت ہے؟ حدیث بھی بول رہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تو کچھ مجھ کو کیا کنیسہ سے نکلتے دیکھا تو نے؟ مجھ پر زنار دیکھی تو نے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنوں اور اس کے مطابق نہ کروں؟ یعنی حدیث سن کے اس پر عمل کیا جاتا ہے، حدیث سن کر اس کے مطابق عقیدہ بنایا جاتا ہے۔ حدیث ملنے کے بعد یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ تو حدیث ہے، اب دیکھیں گے یہ سنت بھی ہے کہ نہیں،
یہ طریقہ کیا امام شافعی کا ہے؟ یہ امام شافعی کا طریقہ نہیں ہے. آپ کہاں سے لائے؟ کون بتایا آپ کو یہ اصول؟ گھر سے بنا لی حدیثوں سے جان بچانے کے لیے. آپ نے اتنا آسانی سے نہیں بچ سکتے. امام شافعی آپ کی پٹائی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آدمی کا عمل ہے جو کنیسہ سے نکلتا ہے. کنیسہ میں کون جاتا ہے؟ عیسائی. زنار وغیرہ وہ لوگ بھی باندھتے تھے، اور ہمارے یہاں تو مشرکین بھی باندھتے ہیں اس طرح سے جو دھاگا باندھا جاتا ہے. تو یہ مشرک اور یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. آج لیبل کس پہ لگ رہا ہے؟ حدیث پہ چلنے کی وجہ سے. یہ دیکھیے آفت کیا ہے، مصیبت. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا معاملہ ہے کہ آج یہود و نصارہ کا ایجنٹ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ اہل حدیث کو. کہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں. کیوں؟ کوئی آدمی بھولا بھالا غیر مسلم پوچھا ایسا ہے کیا یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں کیا؟ اچھا اچھا. کیوں ایسے ایجنٹ ہیں؟ یہ لوگ نبی کے حدیث پہ عمل کرنے بولتے ہیں. اچھا اچھا، یعنی یہ نبی کے حدیث پہ عمل کیے تو یہود و نصارہ ہوتے ہیں. آپ کون ہیں پھر؟ آپ کون ہیں؟ یعنی نبی کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے. کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ کا عقل سر میں ہے کہ نہیں؟ آپ کے آپ کی عقل کہاں چلی گئی؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ جو آدمی، ان کی بات کا مستفاد یہ ہے کہ جو آدمی حدیث سن کر اس کے مطابق نہ بنے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی چرچ میں جاتا آتا ہو. وہ نبی سے اس کا رشتہ نہیں ہے، وہ اسلام سے ہٹ کے وہ یہود و نصارہ سے جڑا ہوا ہے. اس پہ فتویٰ لگا رہے امام شافعی. ایسا سمجھ رہی بات؟ جو حدیث نہ لے اس پہ فتویٰ لگا رہے ہیں. وہ ہم نہیں لگا رہے ہیں، امام شافعی لگا رہے ہیں. ہم تو فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں. سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے اس کو ذکر کیا ہے. امام احمد کہتے ہیں من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا ہلاکۃ. جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دے وہ ہلاکت کے گڑھے تک پہنچ گیا. ہلاکت کے گڑھے تک پہنچ گیا. ابھی بھی توبہ کا موقع ہے اس کے پاس. توبہ کرے گا بچ جائے گا، نہیں کرے گا اسی میں چلا جائے گا. من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رد کر دے. یہ نہیں کہا سنت رد کرے، کیا کہا؟ حدیث رد کر دے. لوگ کیسے بولتے ہیں یہ حدیث ہے سنت نہیں ہے، یہ حدیث ہے سنت نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو حدیث رد کر دے وہ ہلاکت کے کنارے گڑھے پہ پہنچ گیا ہے. تو اس کو امام الذہبی نے ذکر کیا ہے.